السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے ان سے ملیے پھر میں اپنی بات کہوں۔ اب میں مختلف کتب حدیث اور مختلف کتب سیر اور کتب تصوف میں جو باختلاف روایات مختلف طرق سے جو اقوال اور حدیث آئی ہیں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ملا کر جامع خلاصہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی فضیلت کا حضور کا غلام، ایسا عاشق، ارے جسے خبر پہنچی کہ احد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے پتھر لے کے دانت توڑ دیا اور پھر سوچا کہ معلوم نہیں میرے محبوب کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، دوسرا ٹوٹا ہو، دوسرا توڑ دیا، اور اس خیال سے کہ کہیں جو ٹوٹا ہے وہ نہ رہ جائے، سارے کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ وہ عاشق۔ بر صغیر کے مخلوط علاقے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنے تمام دانت توڑ لیے تھے۔ شعبان میں حلوے کی رسم اسی لیے رائج ہوئی۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید ہو گیا تھا، جس سے آپ کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، جس کی شہادت ہمیں مسلم شریف کی حدیث نمبر 4645 سے مل جاتی ہے۔ مگر اس خیال سے کہ کون سا شہید ہوا تھا، خیر التابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت یکے بعد دیگرے توڑ ڈالے، اور شعبان میں جو حلوہ بنا کر اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال کیا جاتا ہے وہ اسی بنا پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت توڑنے والی کہانی تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار کی گڑھی ہوئی ہے، جس کی کوئی بھی سند نہیں ہے، اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ دانت توڑ لینے کی خوشی میں آتش بازی بھی چھڑائی جاتی ہے، جبکہ سورۃ النساء کی 29ویں اور البقرہ کی 195 نمبر آیت میں واضح طور پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ دوستو، بلا ضرورت اپنے جسم کو اذیت دینا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کی بھی تنبیہات موجود ہیں اور حدیث شریف میں بھی ممانعت آئی ہے۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 5155 میں سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ آنکھوں سے یاد آیا، دانت نکلوانے سے آنکھوں کی روشنی بعض اوقات زائل ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، ایک تابعی کے متعلق اس طرح کی خلاف شرع بات کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کرے اور اس کو اپنے عشق کی علامت قرار دے؟ میں کہتا ہوں، نہ تو کوئی عالم ہوش میں اپنے دانت توڑ سکتا ہے اور نہ ہی عالم جزم میں اپنے دانت توڑ سکتا ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 5716 پر ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ 5718 پر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد منڈے ہوئے سر والا بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے موت اور قتل پر بیعت کی۔ وہ حضرت اویس قرنی تھے۔ دوستو، راوی نے یہ نہیں بتایا کہ ٹوٹے دانتوں والا یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دانتوں کو توڑ لینے والا، دانت سلامت تھے۔ حدیث شریف نمبر 5719 میں جو گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اس میں بھی دانت توڑ لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان باندھا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تنبیہات کے باوجود اپنے جسم کو ہلاکت میں ڈالا اور اپنے دانتوں کو توڑ ڈالا۔ یہ الزام انہی کو زیب دیتا ہے جنہیں حلوے کی خواہش ہے۔